اتنے ٹرین ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں اسلام میں عقل ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یعقلون, عقل نہیں کرے گا. یہ نشانیاں دے رہا ہوں تاکہ تو عقل کر سکے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, اسلام میں عقل نہیں نقل ہے. اور میرے سے بڑا مولوی کوئی نہیں ہے, میں کوئی لبرل نہیں ہوں, آپ کو بھی پتا ہے. میں قرآن اور حدیث کے علاوہ بات نہیں کر رہا ہوں. اور جن اسکالر سے میں پڑھا ہوا ہوں, میں نام لوں ان کے توتے اڑ جائیں گے, بھاگ جائیں گے ادھر سے بھاگ جائیں گے لٹرلی کہ یہ ہمیں مروا دے گا. میں ان پاکستانی علماء کی بات کر رہا ہوں, ان کو پتا ہے میرے اسکالرس کا, کیونکہ میری ساری کی ساری جو تھیوری ہے وہ ادھر سے آ رہی ہے, یمن سے آ رہی ہے یا ادھر سے. ان سب کو پتا ہے, ان کے ڈیڈی کو بھی پتا ہے. مجھے بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہاڑ پہ آتا نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ متشابہات کی آیت ہے. کہتا جی بالکل متشابہات کی آیت ہے. کیا قرآن پاک کوئی فزیکل اینٹی ہے؟ پہاڑ پہ آتی بم کی طرح پہاڑ پھٹ جاتا. خود ڈینائل میں پھنسے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امی اور ابو نے اور ان کے امی ابو نے کہا تھا کہ دین کا کام جو کچھ بھی ہے وہ مولوی صاحب بتائیں گے, اور جو کچھ بتائیں گے اس کے علاوہ دین نہیں ہے وہ. اور دنیا کا جو کچھ بھی ہے وہ پروفیسر صاحب بتائیں گے, اور جو کچھ مرضی بتا دیں اس کو دین نہ سمجھنا. ہم دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ پروفیسر صاحب اس پوڈیم پہ کھڑے ہو کے جو کچھ بھی بتائیں گے وہ دین نہیں ہوگا, اور مولوی صاحب مدرسے میں جو کچھ بھی بتائیں گے صرف وہی دین ہوگا. We delegated the psychology of the Prophet to a local human Muslim Molvi. We cannot do. یہ ہے اصلی blasphemy جو ہم کر رہے ہیں. پھر اللہ لعنت برساتے ہیں. پھر اس لیے تو کہہ رہا تھا قرآن پہ تحقیق کے دروازے کس نے بند کیے, تو ہمیں پتا ہے کس نے بند کیے کہ قرآن پہ تحقیق نہیں ہو سکتی. اب یہاں تک ابھی جملہ پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ اسلام میں عقل نہیں ہے نقل ہے. اتنا وہ فقہ کے ٹرین ہوئے نا, فقہ کا مطلب جوریسپروڈنس لا, اتنے ٹرین ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں اسلام میں عقل ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یعقلون, عقل نہیں کرے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل نہیں کرے گا, کہ عقل کر لعلکم تفکرون. یہ نشانیاں دے رہا ہوں تاکہ تو عقل کر سکے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, اسلام میں عقل نہیں نقل ہے. ڈائریکٹ بلاسفمی, قرآن پاک کو اڑا دی اس نے. سنا ہے نا آپ نے جملہ یہ بائی دا وے, قرآن کی آیتوں کے خلاف سلوگن خود مدرسے نے لگایا ہوا, اسلام میں عقل نہیں نقل ہے. اس لیے کہہ رہا تھا یہ جواب دیں گے کہ قرآن میں تحقیق کے دروازے بند ہیں. اور میرے سے بڑا مولوی کوئی نہیں ہے, میں کوئی لبرل نہیں ہوں, آپ کو بھی پتا ہے. میں قرآن اور حدیث کے علاوہ بات نہیں کر رہا ہوں. اور جن اسکالر سے میں پڑھا ہوا ہوں, میں نام لوں ان کے توتے اڑ جائیں گے, بھاگ جائیں گے ادھر سے بھاگ جائیں گے لٹرلی کہ یہ ہمیں مروا دے گا. میں ان پاکستانی علماء کی بات کر رہا ہوں, ان کو پتا ہے میرے اسکالرس کا, کیونکہ میری ساری کی ساری جو تھیوری ہے وہ ادھر سے آ رہی ہے, یمن سے آ رہی ہے یا ادھر سے. ان سب کو پتا ہے, ان کے ڈیڈی کو بھی پتا ہے. مجھے بتاتے ہیں, میرے لیسل صاحب تو میرے ساتھ ڈیبیٹ پہ نہیں آتے کہ کہیں کیمرے پہ میرے ساتھ پائے گئے اور یہ والے اسکالرشپ کی بات ہو گئی تو ان پہ ٹیگ لگ جائے گا, یہ بھی مارے جائیں گے. یہ اتنے لپوکوں میں, یہ اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں عقل ہے. اسپیشلی لڑکیاں, اسلام میں شکل کا پردہ ہے, عقل کا پردہ نہیں ہے. قرآن کس لیے آیا تھا اللہ نے بتایا لعلکم تفکرون. غور سے سمجھیں, آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں. قرآن پاک 50 لاکھ آیتوں کا بھی ہوتا نا تب بھی کم تھا جو علم اللہ نے ہمیں دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے 6,500 آیتوں میں نشانیاں دی ہیں کہ بھائی تمہارا کام ہی ڈی کوڈ کرنا ہے. ان کو تمہاری مشین بنی ہے, ڈسائفرنگ مشین بنا دی ہے, کوڈز دے دی ہیں, ڈی کوڈ کرو. دس از دا ٹریجیکٹری آف دس پلانٹ. اوپر سے کہہ دیا علم حاصل نہیں کرے گا تو سوال پوچھوں گا, سزا دوں گا. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, تاکہ تو ڈی کوڈنگ کر سکے, سائفر کو ڈسائفر کر سکے. اور یہ کہہ رہا ہے تحقیق کے دروازے بند ہو گئے, تو پھر ان نشانیوں کو کیا کروں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں پرسوں کا واقعہ. لو انزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور دیکھ لیجیے گا, آ رہی ہے ویڈیو, یہ متشابہات کی آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہاڑ پہ آتا نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ متشابہات کی آیت ہے. کہتا جی
بالکل متشابہات کیا تھا. کیا قرآن پاک کوئی فزیکل اینٹیٹی ہے؟ پہاڑ پہ آتی بم کی طرح پہاڑ پھٹ جاتا. That's what his reply is. Top most scholar of the Pakistani demographic. متشابہات کی آیت پہ بچنے کا حکم ہے یا غور کرنے کا حکم ہے؟ آپ بتائیں. اس پہ غور نہ کرنے کا حکم ہے جو متشابہات کی. اس پہ نہ کھوج لے، وہ تمہیں نہیں سمجھ آنی. متشابہات ان آیات تو کہتے ہیں 3-4 وہ والی آیات پورے قرآن میں کہ جو ہیں بس اس طرح مان. اس کائنات کی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے، یہ کسی اور کائنات کی انسائکلوپیڈیا جدھر جانا ہے تم نے. ہم تمہیں نہیں بتا سکتے، تمہارا دماغ کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں ہے، اس لیے متشابہات میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انالوجیز دی نہیں ہے خالی. اب اگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں انسانوں کو دے رہا ہوں لعلکم یتفکرون، تاکہ دماغ کھولو اور سوچو اس پہ. اس کو متشابہات میں ڈال دیا انہوں نے. جس پہ حکم ہے قرآن پاک کا متشابہات میں نہ گھس جانا، اس پہ نہیں کھوج لگا سکتے. تمہاری کائنات میں وہ انسائکلوپیڈیا نہیں ہے. جنت میں کون سا پھل ہے، کیسے نہریں بہ رہی ہیں، تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. تم یہ پانی کی نہریں دیکھو بس، اور بلیو کرو کہ وہاں پہ کون سی نہریں، ان کی ڈینسٹی وسکوسٹی کیا ہے، دودھ اور شہد کیسے مکس ہوا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ایک حوض کوثر سے نکلا. برف سے زیادہ ٹھنڈا تو فروزن ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا فروزن نہیں ہوگا. تو پانی کیسے ہو گیا؟ وہ کبھی سوچا نہیں حوض کوثر برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے پھر بھی پانی ہے؟ سیریسلی یہ نہیں سوچا ہوا تھا پہلے؟ حوض کوثر از ناٹ نارتھ پول کا بیرنگ سی جم جاتا ہے تو برف بن جاتا ہے نا، اس سے بھی ٹھنڈا ہوگا تو اور جم جائے گا نا. تو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے کو پانی سے ہم شفاعت کیسے لیتے ہیں؟ وہ پانی کیسے ہے؟ وہ تو برف ہے. مگر وہاں پہ وہ برف نہیں ہے، وہ کوئی اور کیمسٹری ہے، کوئی اور لاز ہے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ بتائیں گے تو تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. کیا بھلا متشابہات کی 3-4 آیتیں ٹوٹل، اس میں جنت کی وہ معاملات بتائے گئے ہیں یا پھر کوئی ایسے معاملات بتائے گئے جس میں دنیا کی ہماری انسائکلوپیڈیا کبھی انٹریکٹ کرے گی نہیں. ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پہاڑ پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تو دماغ لگا کیسے ریزہ ریزہ ہوتا. قرآن پاک کی آیت میں حکم ہے کہ دماغ لڑا، اس کو متشابہات میں ڈال دیا. This is a problem and you better solve this problem right now. How? You challenge it. نبی السلام especially girls، نبی السلام سے انصاری خواتین نے ایسے سوال کرنے شروع کیے کہ صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ کہیں یہ تنگ تو نہیں ہو رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پے در پے سوال شروع ہو گئی نا. They were so thirsty. نبی اسلام نے ان بچیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا انصاری عورتوں کی خوبصورتی ہے کہ سوال بہت کرتی ہیں. اور ادھر کیا ہے؟ بے ادب بے مراد علماء سے سوال کرتا ہے. کیا بیٹا اتنی جلدی تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی. یہ بھی ایک نہیں، جنت متشابہات میں نہیں ہے. میں نے آپ کو متشابہات کی کانسیپچولائزیشن دی ہے کہ دیکھیں مشتبہ اور مشتبہات اور متشابہات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کچھ چیز مشتبہ نہیں کرتے شک میں ڈال دیں. متشابہات تشبیہ کہتے ہیں کہ انالوجی، کہ وہ والی آیتیں جن میں تشبیہ دی گئی ہو وہ ہم یہی بتا سکتے ہیں اس پھل کے قریب قریب کا پھل انار ہے، سمجھ لیں. وہ پھل تو ہے نہیں، نہ تم نے کلر دیکھے ہیں، وہ نہ وہ فلیور ہے نہ ٹیسٹ ہے. تمہیں کیسے بتائیں گے وہ کیا ہے؟ تو ہم انالوجی دیں گے تمہیں خالی. جنت از ناٹ این انالوجی، جنت از the absolute truth. جنت کی چیزوں کے بارے میں انالوجی ایسے دی جا رہی ہے. السلام علیکم. دس می فیصل عمران. ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں شیخ بیسیکلی اس بارے میں بات کریں کہ تھنک آؤٹ آف دا باکس. آپ کو جو چیزیں ڈلیور کی جا رہی ہیں تھرو مدرسہ مساجد، اس میں سے اپنی بھی عقل ضرور استعمال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں افلا یعقلون. سوچو تو صحیح، اپنی عقل لڑاؤ تو صحیح. اللہ نے تم کو دماغ دیا، اس کو یوز تو کرے نا. اس طرح نہیں ہے کہ ایک لکیر کے فقیر بن جائے. جو کچھ آپ کو سکھایا جا رہا ہے یا جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کے آؤٹ آف دا باکس جا کے نہیں سوچنا. آپ نے مدرسہ مساجد اپنا لیول پہ کام کر رہے ہیں،
ہر بندے کی ایک اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. ساحل سر ہو سکتا ہے کسی اور سینیریو میں یہ بات کر رہے ہوں. آف کورس وہ ہر بندے کو یہ ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہر بندہ ہی اس نہج پہ نہیں جا رہا ہے اور اس لیول پہ کام نہیں کر رہا ہے. آف کورس بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، بہت سے مدارس ہیں، بہت سے شیخ ہیں جو بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں، مگر میجورٹی کی بات کی جائے یا پھر بہت سے بندے ہیں جو اچھا بھی کام کر رہے ہیں، مگر جو ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، ہم بس ان کو چینلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس نالج ہے. اگر کسی نے پاکستان میں چینج لانا ہے تو واحد مدرسہ ہے وہ جس سے چینج آ سکتا ہے. اور مدرسے کے میں جو ہمیں انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، مدرسے کے بچے کو جو چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے وہ بیسکلی اتنی زیادہ نہیں کی جا رہی ہیں. آف کورس اس میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ مدرسے کی اتنی زیادہ ریسورسز نہیں ہوتی ہیں. وہ اپنا مدرسے کے سسٹم میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ خود انہوں نے اپنے نظام مینیج کرنا ہوتا ہے، جو بھی ان کی ترتیب ہوتی ہے. مگر دا پوائنٹ از نالج از پاور. علم ہی طاقت اصل ہوتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو ابھی سے سوچنا سکھا دیں گے، ان کو سمجھنا سکھا دیں گے، لکیر کے فقیر نہیں بنائیں گے، تو ان فیوچر جا کے آپ کو کسی نواز شریف یا زرداری یا پھر کسی بھی اور پولیٹکس کا نام لے لے جو آج کل شیطان بنے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے اوپر، ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. وہ سریعام آ کے اپنے حق کے بارے میں آواز اٹھائیں گے. وہ سریعام آ کے اس چیز جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا فلو رائٹ ناؤ. اگر آپ ابھی سے اپنے بچوں کو اس دین کے اوپر ان کی وہ کریکٹر بلڈنگ کر دیں گے، ان کے اندر وہ سینس آف اسلام ڈیولپ کر دیں گے، تو وہی بچے 10 سال بعد جا کے 15 سال بعد جا کے ایک مسئلے کو حل کرنے والے بن جائیں گے. ان کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی. اور یہ چیزیں بچپن سے ہی بچے کو دی جاتی ہیں. اگر آپ ان کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرو گے، جیسا کہ آج کی ہماری پیرنٹنگ کو دیکھا جائے تو بہت فالٹی ہو چکی ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ماں اگر بیٹھی ہوئی ہے، وہ ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور باپ جو ہے وہ موبائل پہ ٹک ٹاک چلا رہا ہے، تو سب سے پہلے جو بچہ جس چیز کو آئیڈیلائز کرتا ہے وہ اس کا ماں باپ ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اسلام پہ نہیں چل رہے ہیں، ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے، ایون کہ اگر یہ اسلامک پریکٹسنگ مسلمانوں کی بھی بات کی جائے، اگر وہ ایک اسلام کے سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی بچہ اس چیز کو ایڈمائر نہیں کرے گا، کنزیوم نہیں کرے گا. جو اس کے سامنے چل رہا ہوگا وہ اسی کو رول ماڈل بنا کے آگے لے کے چلے گا. اور یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کس سائڈ پہ لے کے چلنا ہے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اس چیز میں شیخ بیان کریں وہ یہ ہے کہ قرآن میں مسائل کا حل تلاش کریں، قرآن کے اوپر تدبر کریں، تفکر کریں. اس طرح نہیں ہے کہ آپ رٹا لگا کے اس کو جیسے ایز یوزول اپنی بکس کے ساتھ کرتے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں ہے. قرآن کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے اور قرآن کی ڈیپتھ کو سمجھیں، اللہ کا اس میں کیا کیا میسیج دے رہے ہیں. اگر آپ اس کی ایک آیت کو ہی لے لینا تو اس میں اللہ اتنا زیادہ آپ کو نالج دے دے گے کہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.